اس چوزے کے اندر اتنا غرور اور اتنا گھمنڈ ہے جو کہیں سٹینڈ نہیں کرتا. جتنے بڑے علاقے کا یہ نیتا ہے اتنا بڑا علاقہ ہمارے شہر میں کتوں کے پاس ہوتا ہے. یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. اس ندی کو ہر ایک کہانی یاد ہے, اس کو بچپن یاد ہے, اس کو جوانی یاد ہے. یہ کہیں لکھتی نہیں منہ زبانی یاد ہے. اے سیاست تیری ہر ایک مہربانی یاد ہے. اب ندی کو کون بتلائے یہ پاکستان ہے, یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. بچپن میں ہم لوگ کو بتایا جاتا تھا کہ خالی برتن بہت آواز کرتا ہے, تو ویسے ہی یہ چھچورا ہے. اس کا باپ جو تھا وہ بھی چور تھا. باتھ روم میں کاکروچ ہے تو اب ہمیں ہارپک ڈالنے کے لیے کمپنی سے پوچھنا پڑے گا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس چوزے کے اندر اتنا غرور اور اتنا گھمنڈ ہے جو کہیں سٹینڈ نہیں کرتا. یہ ہمیں اس ندی میں ہمارا خون بہائے گا, اس کی حیثیت نہیں. جتنے بڑے علاقے کا یہ نیتا ہے اتنا بڑا علاقہ ہمارے شہر میں کتوں کے پاس ہوتا ہے. جتنے بڑے علاقے میں رہ گئی یہ اپنی راجنیتی کرتا ہے. تو مجھے میرے والد کی بہت پرانی نظم ہے جو انہوں نے جا کے وہاں پڑھی تھی, تو اس میں اس کا مطلب یہ تھا کہ سندھو صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے. یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. اس ندی کو ہر ایک کہانی یاد ہے, اس کو بچپن یاد ہے, اس کو جوانی یاد ہے. یہ کہیں لکھتی نہیں منہ زبانی یاد ہے. اے سیاست تیری ہر ایک مہربانی یاد ہے. اب ندی کو کون بتلائے یہ پاکستان ہے, یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. تو میں نے یہ پڑھی, حالانکہ مجھے اس میں یہ جو اس میں ایک بند لکھا تھا میرے پتا جی نے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر سپاہی دشمنوں سے جنگ کرتا ہے یہاں, ذرہ ذرہ موسموں سے جنگ کرتا ہے یہاں, جسم ٹھنڈی ناگنوں سے جنگ کرتا ہے یہاں. دیش پر قربان ہونا فوجیوں کی شان ہے. یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے. تو یہ جو اس کا بیان ہے یہ ایک گیدڑ بھپکی, ایک بندر بھپکی جو کہتے ہیں کہ معلوم دیا خالی کٹورا لیے گھوم رہے ہیں. تو دیکھیے بچپن میں ہم لوگ کو بتایا جاتا تھا کہ خالی برتن بہت آواز کرتا ہے, تو ویسے ہی یہ چھچورا ہے. اس کا باپ جو تھا وہ بھی چور تھا. وہ تمام پاکستان میں جتنی چوری ڈکیتی جتنی فروختی ہوئی یہ سب اسی کے باپ کا کیا ہوا تھا. تو یہ چھچورا جو بول رہا ہے, ہماری تو التجا یہ ہے کہ اب کسی بھی طرح سے اس کو نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان پہ ہی اب ایک طرح سے ہم لوگوں کو بہت کروئلٹی دکھانی ہوگی. اب حکمت کا کوئی کام نہیں رہ گیا. اب تو اگریشن موڈ میں آنا چاہیے. وہ جواب دہی ہماری جو بنتی ہو, لیکن اب بیک فٹ پہ نہیں آ سکتے اپن. پاکستان کے پردھان منتری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ایکشن لے رہا ہے اس سے جو ہے ماحول خراب, یدھ جیسے ماحول بنانے کی جو ہے بھارت ماحول بنا رہا ہے. رکشا منتری بھی جو پاکستان کے, انہوں نے سویکارا کہ ہم آتنکوادیوں کو یہاں پہ جو ہے ٹریننگ بھی دیتے ہیں, ہمارے یہاں ہم ان کو سنرکشن بھی دیتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے تسلیم کیا, یہ ایکسپٹ کر لیا تو اور اچھا ہے. اب گندگی صاف کرنے کے لیے, اب معاف کیجئے, اب جب یہ تصدیق ہو گئی, جب یہ طے ہو گیا کہ باتھ روم میں کاکروچ ہے, تو اب ہمیں ہارپک ڈالنے کے لیے کمپنی سے پوچھنا پڑے گا. اب ہمیں پوچھنے کی اور سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یدھ ہے تو بھائی ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے, ہم ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں. تو بھائی فوج میں ڈیفنس ہوتی کس لیے ہے؟ اب تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو جہاں سے سلسلہ شروع ہو وہاں سے شروع کر دینا چاہیے. اور یہ میرے والد 90s میں پاکستان گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے شعر پڑھ دیا تھا. وہاں کا وہ سب سے بڑا اخبار ہے, ایک ڈان اخبار, بڑا مقبول ہے. تو اس نے ہیڈ لائن لگائی تھی, میرے والد نے وہاں جا کے کہہ دیا تھا کہ آ گئی ہے تو رہے گی نہیں جانے والی, عمر بھر اب یہ سفیدی نہیں جانے والی, اور میں مروں گا تو وہیں دفن کیا جاؤں گا, میری مٹی بھی کراچی نہیں جانے والی. تو میرے والد کے خلاف شوٹ آرڈر پاس ہو گیا تھا حتیٰ, تو انہوں نے وہاں جا کے چیلنج کر دیا تھا. تو جیسے میرے والد سے کہا گیا کہ آپ لوگ, تب اس وقت حالانکہ آبادی 70 کروڑ تھی ہمارے غیر مسلمانوں کی, ہمارے ہندو بھائیوں کی, تو میرے والد سے کہا گیا کہ آپ لوگ وہاں رہتے کیسے ہیں؟ تو رانا صاحب نے کہا کہ ہم 70 کروڑ ہندوؤں کی نگرانی میں رہتے ہیں, دنیا میں اس سے بڑا سرکشا کوچ کوئی نہیں ہے. تو اب جب انہوں نے یہ چیز تسلیم کر لی ہے
کہ ہمارے یہاں آتنکواد بھی پلتا ہے، سب پلتا ہے، تو ٹھیک ہے، اب یدھ ہونا ہے، جب جنگ ہونی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ بھائی ہم کب تک ظلم سہتے رہیں گے؟ ایک انتہا ہوتی ہے، ایک لیول ہے ایک برداشت کا، تو وہ اس سے زیادہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. ویزا رد کر دیا گیا ان کو، اس کے ساتھ ساتھ 48 گھنٹے کا اور کچھ دنوں کا سمے جو دیا گیا ہے نکلنے کے لیے، اس کارروائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح. دیکھیے، جو ہمیں جو تازہ زخم ملے ہیں، ان زخم کو دیکھتے ہوئے ہمیں پاکستانی شخص کیا، پاکستان کا اگر ہمیں نقشے پہ بھی پاکستان دکھ جائے گا تو ہمیں میرے زخم اور ہرے ہو جائیں گے. ان حالات میں اگر ہمیں کوئی بھی پاکستانی چلتا پھرتا اپنے اڑوس پڑوس میں دکھ جاتا ہے جو ویزا پہ آیا ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جال کے نیچے سے آیا ہو، لیکن کوئی بھی دکھے گا تو میرے وہ زخم ہرے ہو جائیں گے. تو یہ بالکل مناسب فیصلہ ہے. بھئی جب کورونا میں راتوں رات ہم اپنے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ گندے لوگ اپنے وہاں کیوں نہیں جا سکتے واپس؟ یہ تو لا علاج بیماری ہے. کورونا کی تو پھر بھی ویکسین آ گئی تھی، لیکن اس گندگی کی کوئی ویکسین نہیں ہے ابھی تک. تو یہ بالکل مناسب فیصلہ ہے کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری آنکھوں سے دور ہو جائیں، ہماری نگاہ میں یہ پڑے نا ان کا کوئی بھی چہرہ. VK نیوز، راشٹر کے نام.